پشاور زلمی کارکردگی اور جذبات کا حسین امتزاج۔ پشاور زلمی صوبہ خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور توقعات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، جن کے لیے کرکٹ شناخت، فخر اور خوشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ زلمی پشتو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نوجوان ہے، جو خطے کی بھرپور ثقافت میں گہرا معنی رکھتا ہے۔ زلمی پشاور زلمی کے لوگوں میں بھی شامل ہے۔ پگڑی ایک علامت کے طور پر اونچی نظر آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پشاور زلمی کے اتار چڑھاؤ پر مشتمل سفر کی۔ پی ایس ایل کا سفر دبئی سے شروع ہوا اور اس سفر میں پشاور زلمی پہلے 5 مسافروں میں سے ایک مسافر تھی۔ پہلے ایڈیشن میں پشاور زلمی نے اپنے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے سفر کا آغاز اس وقت شاندار انداز میں کیا جب شاہد افریدی کی قیادت میں ٹیم 2016 میں کھیلے گئے افتتاحی سیزن کے پلے آف میں پہنچی۔ دوسرا ایڈیشن جو کہ زلمی کبھی نہیں بھول سکتا، ڈیرن سمی ویسٹ انڈین کپتان اور T20 ورلڈ کپ چیمپئن اس وقت زلمی کا حصہ تھے۔ یہاں پر اگر پاکستان میں کرکٹ کو بیک کرنے میں ڈیرن سمی کے کردار کی بات کریں تو وہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے پشاور زلمی کے جوش سے مطابقت رکھتے ہوئے فرنچائز سے مضبوطی کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا فائنل زلمی نے جیتا، جو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ انجری کی وجہ سے شاہد افریدی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ڈیرن سمی نے پشاور کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 58 رن سے فتح دلائی۔ یہ ٹائٹل صرف پشاور زلمی کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی فتح کے طور پر سامنے آئی جس کی گونج پورے پشاور شہر اور اس کی گلیوں اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد کے سیزن میں یعنی کہ 2018 میں زلمی کی شاندار فارم جاری رہی اور مسلسل دوسرے فائنل میں پہنچ گئی۔ ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف رنر اپ رہی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنا دوسرا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ 2019 میں پشاور زلمی نے مسلسل تیسرا فائنل کھیلا۔ اس بار زلمی کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے شکست ہوئی۔ اس سے اگلے سال زلمی لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں جو 2020 میں کھیلا گیا اور کووڈ سے متاثر ہوا، چوتھے نمبر پر رہی۔ اگلے سال میں انہوں نے واپسی کی اور اپنے چوتھے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، لیکن ملتان سلطان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس کے اگلے سال 7ویں ایڈیشن میں ڈیرن سمی کے ہیڈ کوچ کی حیثیت میں ایک مختلف زلمی ابھر کر سامنے آئی۔ ٹورنامنٹ میں 6 فتوحات کے ساتھ ٹیم تیسری پوزیشن پر آ گئی، یعنی کہ فائنل تک نہ پہنچ سکی بلکہ سیمی فائنل تک پہنچ سکی۔ اگلے سال یعنی کہ 8ویں ایڈیشن میں بابر اعظم کی موجودگی میں پشاور زلمی نے پلے آف میں جگہ بنائی، جہاں وہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر سے ہار گئی۔ مجموعی طور پر ایچ پی ایل پی ایس ایل کے گزشتہ 8 ایڈیشنز میں پشاور زلمی کا ریکارڈ متاثر کن ہے، کیونکہ زلمی نے ایک ٹائٹل اپنے نام کیا، اب تک 4 فائنلز میں حصے لے چکی ہے، ہر دوسرے موقع پر پلے آف تک پہنچی ہے۔ اب اگلا سیزن اب سے کچھ دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، جس کا آغاز لاہور سے ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے زلمی پر امید ہے کہ وہ آنے والے سیزنوں میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی کی۔ فرنچائز کے مالک جاوید افریدی کا ویژن واضح تھا، جس کا مقصد پاکستان کے عوام بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں خوشیاں واپس لانا ہے۔ جاوید افریدی کہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم کا مالک ہونا، خاص طور پر پشاور زلمی، میرے لیے ایک کاروباری منصوبے کے دائرے سے بالا تر ہے۔ میرے لیے اہم بات کھیل کے لیے غیر متزلزل محبت اور مخلصانہ کوشش اور تڑپ تھی۔ جاوید افریدی کا کہنا ہے کہ پشاور بہت سے خطوں کی طرح چیلنجوں کا سامنا کر رہا تھا، جس میں ان کے رہائشیوں کے لیے تفریحی مواقع کی نمایاں کمی تھی۔ گھر میں ٹائٹل لانے کی اہمیت محض کرکٹ کی کامیابی کے دائرے سے بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک متحد کرنے والی قوت بن گئی ہے جو پوری پشتون کمیونٹی اور اس سے باہر گونج اٹھی ہے۔ گلوبل زلمی ہمارا اہم اقدام ہے۔ دنیا بھر میں 32 رجسٹرڈ کرکٹ کی عالمی ترقی کے لیے ہمارے عزم کا یہ متحرک اظہار ہماری لگن کا ثبوت ہے۔ مستقبل کے منصوبے کے طور پر ہم اس نیٹ ورک کو تمام براعظموں تک پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جاوید افریدی پر امید ہے کہ بہت جلد پشاور زلمی اپنے ہوم گراؤنڈ میں میچز کھیلے گی۔